میرے پاس ایسے ایسے پیشنٹ آتے ہیں ایک دن میں سوتے وقت 18 نیند کی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں. اور سائیڈ ہے کہ جی اسٹریس ہوتا ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, اس لیے آپ کو خراٹے آتے ہیں. یہ ون آف دا فیکٹرز ہو سکتا ہے, لیکن یہ سارے فیکٹر نہیں ہیں. نیند نہیں آ رہی, یہ والا میوزک سنیں. اچھا میوزک کا تو میں نہیں بتا سکتی, وہ آپ کو ڈائٹ کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں. بہت اسٹریس وغیرہ ہے تو آپ یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ٹرائی کر سکتے ہیں. ادروائز تو پہلے ڈپریشن کو بھی نہیں کچھ سمجھا جاتا تھا, اس کو کہتے تھے جن آ گئے تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. مینٹل ہیلتھ کے لیے انہوں نے کوئی ہیلپ کیوں نہیں لی, کیونکہ ہیلپ لیں گے تو وہ ہم تو پاگل قرار دیے جائیں گے. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو another episode of GNN Health Show and we have عائشہ ناصر with us. السلام علیکم عائشہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک, آپ بتائیں. میں ٹھیک ہوں. عائشہ, سب سے امپورٹنٹ کوسچن, یہ میرا بھی بہت بڑا ایشو ہے, مجھے یہ بتاؤ کہ سونا کتنا ضروری ہے اور کیا سلیپ ایشوز جو ہے اس کا تعلق ڈائٹ سے ہے, خوراک سے ہے, یہ افیکٹ کر سکتی ہے ہماری سلیپ روٹین کو؟ اچھا, سونا کتنا امپورٹنٹ ہے. جیسے ایک مشین سے آپ کام کرا رہے ہیں, ہم اس کو بھی ریسٹ دیتے ہیں. ہمارے گھروں میں پنکھا چل رہا ہوتا ہے, ہم اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیتے ہیں کہ اس کو بھی تھوڑا ریسٹ مل جانا چاہیے. تو ہم تو سب سے کمپلیکس مشین ہے. آبویسلی سونا بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. آپ کی 6 سے 8 گھنٹے کی نیند پوری ہونی چاہیے. کچھ لوگوں کی نیچرلی نیند کم ہوتی ہے, کچھ لوگ 6 گھنٹے سو کے بھی فریش فیل کرتے ہیں, کچھ میرے جیسے ہوتے ہیں وہ 10-12 گھنٹے سو کے بھی تو انہیں لگتا ہے کہ نہیں ابھی نیند پوری نہیں ہوئی. اٹ واز جسٹ اے جوک. 8 گھنٹے تک آپ کی نیند جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. اب ڈائٹ کا سونے سے تعلق ہے کہ نہیں, ڈیفینیٹلی بہت زیادہ تعلق ہے. بیکاز کئی لوگوں کو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں جس میں وائٹامن ڈی بہت امپورٹنٹ ہے, میگنیشیم بہت امپورٹنٹ ہے. لوگوں کو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے, انہیں نیند کا پرابلم آ رہا ہے اور انہیں اس چیز کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. نیند کی دوائیاں سال استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ایک دفعہ میگنیشیم ٹرائی نہیں کرتے, وائٹامن ڈی اپنا چیک نہیں کراتے, B12 پہ دھیان نہیں دیتے. بہت سارے لوگ اوور سلیپنگ کر رہے ہوتے ہیں, زیادہ سو رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ سو ہی نہیں رہے, ڈسٹرب سلیپ ہے. اینڈ خدا اس میں ویٹ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اب اس سے لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں بھی سونے کا ویٹ سے کیا تعلق ہے. جتنا آپ کا ویٹ زیادہ ہے, خراٹوں کا چانس, سلیپ ایپنیا کے چانسز اتنے زیادہ ہے. اگر آپ رات کو خراٹے لے رہے ہیں یا آپ سلیپ ایپنیا کی طرف چلے گئے, سلیپ ایپنیا میں بھی یہ ہوتا ہے جب ویٹ زیادہ ہوتا ہے لنگس پہ پریشر زیادہ پڑ رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی ساؤنڈ پرسکون نیند نہیں آ رہی ہوتی. لوگ ڈائٹری ماڈیفیکیشن کی طرف نہیں جاتے. ایک اور چیز اکثر ہم کنفیوز کر دیتے ہیں ڈپریشن کو ڈائٹ کے ساتھ. اب اس بات کا مطلب یہ اگر کسی کو میڈیکلی ڈپریشن ہے, میں بھی یہی پوچھنا لگی تھی, تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ ڈائٹ ماڈیفائی کریں گے. میں نے اکثر لوگوں کو مس گائڈ کرتے دیکھا ہے کہ بھئی آپ کو ڈپریشن ہے, کوئی بات نہیں, آپ ڈائٹ ٹھیک کریں, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ڈپریشن ایک باقاعدہ طور پہ بیماری ہے جس کو سائیکیٹرسٹ کو ٹریٹ کرنا ہے, جس کے لیے میڈیکیشنز بھی دی جاتی ہیں. اس کو اور ساؤنڈ سلیپ کو ہم کنفیوز نہیں کر سکتے. لیکن جیسے اب آپ ہیں, ماشاء اللہ شکل سے پتہ چل رہا ہے خوش مزاج, خوش رہنے والی, ڈپریشن تو نہیں ہے. اگر نیند کا مسئلہ آ رہا ہے, ایک اور چیز آپ نے دیکھنی ہے خدا, جو میں نے اپنے کلائنٹس میں دیکھی ہے. کلائنٹس کہتے ہیں جی ہمیں تو رات کو نیند ہی نہیں آتی, نیند کا کچھ کر دیں, نیند صبح اٹھے کتنے بجے, 1 بجے. بھائی جو 1 بجے اٹھ رہا ہے اس کو رات کو 8 بجے نیند کیسے آ جانی ہے؟ آپ ذرا سو بھی تو رہے ہوتے ہیں نا. جس طرح میں نے کہا کہ میرا بھی بہت بڑا ایشو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ڈیلی روٹین میں ہمارے جو جاب ٹائمنگز ہیں وہ بہت آڈ ہوتی ہیں. سم ٹائمس میں 1 بجے فری ہو رہی ہوتی ہوں, سم ٹائمس میں رات کو 2 بجے فری ہو رہی ہوتی ہوں. تو ایک انسان جو رات کو 12, 1 یا 2 بجے فری ہو رہا ہے, اس کو گھر جاتے ہوئے 3 بج جانے ہیں, اس کو سوتے سوتے 4 یا 5 بج رہے ہیں, تو ہمارا کیا قصور ہے بیچارہ؟ نہیں خدا, اس میں یہ ہے کہ نیند کا مسئلہ نہیں ہے, پھر روٹین کا مسئلہ ہے. لیٹ می ریفریز اٹ فار یو. آپ کو نیند آ جاتی ہے نا جب آپ تھکے ہوئے ہوتے ہو؟ آپ سم ٹائمس نہیں آتی مجھے, زیادہ تھکاوٹ میں پھر مجھے لگتا ہے کہ نیند آ ہی نہیں رہی ہے. میں سونا چاہ رہی ہوں لیکن نیند نہیں آ رہی ہے. وہ بھی ایک اسٹیٹ ہوتی ہے. بہرحال اس میں وائٹامن ڈی کا ٹیسٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اینڈ ایک دفعہ اپنا CBC کرا لیں. اس کیس میں اگر آپ کو ڈپریشن ہے, وہ ڈائٹ سے ٹھیک نہیں کر سکیں گے, مینیج کر لیں گے بہت حد تک. جی میگنیشیم رچ ڈائٹ دے دی جائے, اومیگا 3 دے دیا جائے, پرو بایوٹکس کا استعمال شروع کرا دیا جائے, پیشنٹ اچھا کوپ اپ کر لیتا ہے. مگر اس سے وہ سلیپ ایشوز نہیں بہتر ہوتے. جو نیند کی گولی پہ, میرے پاس ایسے ایسے پیشنٹ آتے ہیں ایک دن میں سوتے وقت 18 نیند کی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں, اور ہاں لیکن انہیں اس سے بھی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا, کیونکہ شاید عادت اور سالوں کی عادت ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے. اب اس کیس میں اگر میں آپ سے کہوں نہیں آپ میرے ڈائٹ پلان پہ آ جائے تو میں آپ کی نیند, یہ غلط ہے, یہ مس کمٹمنٹ ہے. ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. وہ ایک سائیکیٹرسٹ آپ کو اس کیس میں ہیلپ کر سکتا ہے. جہاں تک بات ہے ویسے
عام بندہ جس کو کوئی ڈپریشن وغیرہ نہیں ہے مگر اس کو سلیپ ایشوز آ رہے ہیں, اس کی نیند پرسکون نہیں ہے, رات کو ایویں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے, ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے, اس کیس میں آپ کو ڈائٹیشین جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہے. عائشہ بھی آپ نے ذکر کیا ویٹ کی وجہ سے خراٹے وغیرہ آتے ہیں. میں نے خراٹوں وغیرہ کی وجہ سے جو لوگ لیتے ہیں ان کے بارے میں یہ سنا ہے کہ جی اسٹریس ہوتا ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, اس لیے آپ کو خراٹے آتے ہیں. Is it true? یہ ون آف دا فیکٹرز ہو سکتا ہے, لیکن یہ سارے فیکٹر نہیں ہیں. خراٹوں کا زیادہ تعلق آپ کی کولیسٹرول سے ہوتا ہے, اس کا زیادہ تعلق آپ کی جنرل ہیلتھ سے ہوتا ہے. اس میں صرف اسٹریس اور ڈپریشن کو آپ نہیں کر سکتے. بلڈ پریشر کا اس کے ساتھ بہت تعلق ہے. اگر آپ کا ویٹ بڑھا ہوا ہے, آپ ہائپر ٹینسو ہیں, آپ کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے, آپ کے ویسے ویٹ بڑھا ہوا ہے, تو اس کیس میں آپ خراٹوں کی طرف جا سکتے ہیں. اچھا, میں نے ایک رپورٹ پڑھی سلیپ روٹین سے ریلیٹڈ. اس پہ کچھ ڈاکٹرس کے انہوں نے کوشچن کیا ہوا تھا, سروے رپورٹ تھی. اس میں تھا کہ جو اچھی نیند کا جو ٹائم پیریڈ ہے, اگر وہ رات کو آپ 10 بجے سے صبح 4 بجے تک نیند لیتے ہیں, یہ ایک ٹائم پیریڈ ہے جس میں آپ سوتے ہیں اور آپ فریش ہوں گے. اگر آپ تھوڑا سا بھی ان ٹائم فریم سے باہر نکلتے ہیں تو آپ فریش نہیں ہوتے ہیں, چاہے آپ 10 گھنٹے سوئیں, 12 گھنٹے سوئیں. از اٹ ٹرو؟ یہ بالکل ٹھیک ہے. اور پھر وہی بات, ہم جیسوں کا کیا قصور؟ ہاں, اس میں صرف آپ نہیں ہے, اس میں میں بھی شامل ہوں. اب دنیا وہ نہیں رہی کہ جس میں ہم پورے 10 بجے سو سکیں. 2025 آنے والا ہے تقریباً, اینڈ خدا یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے آج کل کے. میرا نہیں خیال کہ آج کل کے دور میں شاید ہی. ویسے اگین اگر ہم برائی کر رہے ہیں تو ہم آڈینس کو انکریج نہیں کریں گے کہ آپ بھی غلط کریں. آپ اگر مینیج کر سکتے ہیں, آپ ضرور 10 بجے سوئیں, آپ 4 بجے اٹھ کے بیٹھ جائیں. ہمارا مذہب ہی ہمیں فجر گئے کہ مغرب کے بعد لوگ سو رہے ہیں, لیکن وہی بات, لائف اب تھوڑی سی بدل گئی ہوئی ہے, کام بھی بدل گیا ہوا ہے. اس حساب سے جیسے آپ کی جاب ہے, میری بھی جاب ایسی ہے کہ 10 بجے تک تو کلینک میں پیشنٹس چل رہے ہیں, تو اس کے بعد اس میں آپ کیسے سو سکتے ہو 10 بجے, اور پھر آن لائن کنسلٹیشنس. تو اب وہ دور نہیں ہے. لیکن اگر ہم آڈینس کو گائیڈ کرنے کی بات کریں, اگر آپ کے بس میں ہے, اگر آپ کی روٹین ایسی نہیں ہے, تو آپ 10 بجے تک 9-10 بجے تک سو جایا کریں, صبح 4-5 بجے تک اٹھ جایا کریں. اچھا عائشہ, چونکہ آپ نے کہا کہ نیند کا تعلق ڈائٹ سے ہے, جو لوگ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں کہ نیند نہیں آ رہی ہے, ٹھیک ہے, سم ٹائمز وہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم جو جس اسٹریس میں ہیں یا جس انزائٹی میں ہیں, سب سے پہلے تو ڈپریشن, انزائٹی اور اسٹریس کو بھی تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کیجیے میرے لیے. اور دوسرا یہ کہ کون سی ایسی ڈائٹ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے یا آپ کو بہت زیادہ سونے کی بیماری ہے, بیماری میں ایکچولی بیماری نہیں, میں ویسے ہی کہہ رہی ہوں جنرک ٹاک میں, تو کون سی ایسی ڈائٹ لینی چاہیے, کون سی ایسی خوراک لینی چاہیے جس سے آپ کو سودنگ نیند بھی آئے؟ کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے میوزک بھی ایسا لوگ بناتے ہیں کہ نیند نہیں آ رہی, یہ والا میوزک سنیں, اور یہ میں نے پرسنلی میں نے بھی اس کو ٹیسٹ کیا اور باقی میں نیند آ جاتی ہے اس کو سن کے. کیا تعلق ہے اس کا؟ اچھا, میوزک کا تو میں نہیں بتا سکتی, ڈائٹ کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ڈائٹ میں کیمومائل ٹی بہت اچھی ہے. اگر آپ کو نیند نہیں آتی, آپ دن میں 2 سے 3 دفعہ 5 PM سے آنورڈز اس کو پئیں. یہ نہیں ہوگا کہ پیتے ساتھ ہی نیند کی گولی کی طرح آپ کو وہ اثر کر دے گی,